بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واپس آتے ہوئے گوشت لے کر آ جانا۔ گڈو کب سے ضد کر رہا ہے، اسے مرغی کھانی ہے۔ کتنے مہینے ہو گئے ہیں ہم نے گوشت کی خوشبو بھی نہیں محسوس کی۔ ابھی میں گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے بیوی نے آواز دی، مجھے روک لیا۔ میں نے ایک گہری سانس بھر کر مڑ کر اسے دیکھا اور کہا کہ نیک بخت، تم اچھے سے جانتی ہو ہمارے حالات کیا ہیں۔ میں مرغی نہیں لا سکتا، ویسے بھی مہنگائی عروج پر ہے، گھر کے خرچے بمشکل پورے ہو رہے ہیں۔ ایسے میں تم مرغی کی فرمائش کر رہی ہو، جو دال روٹی مل رہی ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جنہیں کھانے کو بھی کچھ میسر نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگی کہ یہ میری فرمائش نہیں ہے، بلکہ تمہارے چہیتے گڈو کی فرمائش ہے۔ میں کیا کروں، وہ روزانہ ایک ہی بات کرتا ہے۔ اگر تمہیں اتنا زیادہ مسئلہ ہے تو چھوڑو، میں جا کر اپنے میکے سے مانگ کر لے آؤں گی۔ یہ تو میری غیرت پر تازیانہ تھا۔ میں نے اس کے قریب آ کر غصے سے کہا کہ اگر تم نے اپنے میکے میں جا کر گوشت کے لیے ہاتھ پھیلانے کی کوشش بھی کی تو اس گھر سے تمہارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ابھی ہم دونوں کھڑے بحث ہی کر رہے تھے کہ اندر سے اماں چلاتی ہوئی آئیں، کیا مسئلہ ہے، کیوں صبح صبح شور مچا رکھا ہے، میری نیند خراب کر دی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، کام پر جا رہا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اگر اماں کو اصل بات کا پتہ چلا تو وہ بھی بیوی ہی کا ساتھ دیں گی۔ دونوں کسی طرح سے ان حالات میں گزارا کرنے کو راضی نہیں تھی۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بات کہہ کر مجھے میری غریبی کا احساس دلاتی رہتی تھی۔ ابھی بھی اماں نے اندازہ لگا لیا کہ کسی نہ کسی چیز پر ہماری بحث ہو رہی ہے، تبھی کہنے لگی کہ تم ہر وقت اپنی بیوی پر کیوں چلاتے ہو؟ نہ تو تمہارے پاس کوئی اچھا کام کاج ہے اور نہ ہی کوئی خاص پیسے کماتے ہو۔ اگر کوئی فرمائش کر ہی دے تو آگے سے تم اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ پھر میری بیوی کی طرف مڑ کر کہنے لگی، جاؤ بہو، جا کر اپنے میکے سے لے کر آ جاؤ، جو بھی چاہیے میں دیکھتی ہوں کہ تمہیں کون نوکتا ہے۔ میں نے اماں کی طرف غسیلی نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میری بیوی اپنے میکے جا کر گوشت مانگ کر لائے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میری بیوی کو یہ سن کر غصہ آ گیا، مجھ سے بولی، کون سی غیرت، کیسی غیرت؟ جب غربت ہو تو کوئی غیرت نہیں ہوتی۔ کیا تم اس غیرت کا اچار ڈالو گے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرو گے؟ اماں بھی اس کا ساتھ دینے لگی، لیکن مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں تھا کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ میں نے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں کھانا تو میسر ہے، بھوکے تو نہیں مر رہے نا۔ اپنی خواہشوں کے پیچھے اتنا پاگل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، مر نہیں گیا جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہو۔ مگر دونوں نے مجھے باتیں سنا کر گھر سے باہر جانے کو کہا، حالانکہ میرا ہی گھر تھا، اس گھر کا خرچہ میں ہی چلاتا تھا۔ یہ تو روز کا معمول تھا، ہر صبح میری ایسی ہی ہوتی تھی، اور جب تھکا ہارا پسینے میں بھیگا گھر واپس آتا تھا تو بھی استقبال تانوں اور تشنوں سے ہی ہوتا تھا۔ میں گھر سے باہر آیا اور ایک سائڈ پر کھڑے اپنے ٹھیلے کو گھسیٹتے ہوئے مرکزی بازار تک جانے لگا۔ میرا کام چنا چاٹ بیچنے کا تھا، لیکن اس سے اچھی کمائی نہیں ہوتی تھی۔ صبح سویرے میں مرکزی بازار چلا آتا اور ٹھیلا لگا کر وہاں گاہکوں کا انتظار کرتا رہتا، اور جب 12 بج جاتے تو میں ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے قریبی اسکول کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اس وقت بچوں کی چھٹی ہوتی تھی اور وہ میرے ٹھیلے کے ارد گرد جمع ہو کر مجھ سے چنا چاٹ خریدتے تھے، جس کی وجہ سے میرا تھوڑا بہت گزارا چل جاتا تھا۔ میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں سے تھا، لیکن میری بیوی اور میری ماں حد سے زیادہ ناشکری عورتیں تھیں۔ انہیں ہمیشہ زیادہ چاہیے ہوتا تھا، اور جب میں کچھ نہ دے پاتا تو وہ دونوں پورا وقت مجھ سے جھگڑا کرتی رہتی تھی، اور میری بیوی تو اپنے میکے جا کر میری برائیاں کرتی اور غربت کا رونا رو کر کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتی تھی۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا۔ سب کے نزدیک میں ایک غیر ذمہ دار مرد تھا جس کی بیوی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہتی ہے۔ آج بھی صبح سویرے ان سے بحث ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا میں انہیں منع کر کے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری بیوی اپنے میکے جا کر گوشت مانگ کر ہی لائے گی، اور شام کے وقت جب میں کام سے واپس آ رہا ہوں گا تو اس کے میکے میں سے کوئی نہ کوئی راستے میں مجھے روک کر اس بات کا ذکر ضرور کرے گا۔ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ذلت بھری بات تھی۔ اس کا میکہ ہمارے محلے کے پاس ہی تھا، اور ہمارا محلہ ایسا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی منٹوں میں پھیل جاتی تھی۔ محلے والے اسی وجہ سے مجھے اکثر ہی باتیں سناتے رہتے تھے۔ حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود کہ میں پورا دن کتنی محنت کرتا ہوں،
وہ جان بوجھ کر یہ سب کرتے تھے۔ نہ جانے لوگوں کو ایسا کر کے کیا ملتا ہے۔ میں ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے بازار کی طرف جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے جسم پر چیونٹیاں کاٹ رہی ہیں۔ گرمی بہت ہی شدت سے ہو رہی تھی۔ صبح سویرے ہی موسم گرم ہو جاتا، ایسے میں پورا دن دھوپ میں بازار میں کھڑا ہونا آسان نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے تپتی بھٹی کے اندر انسان بھن رہا ہو۔ سورج سوا نیزے پر پہنچ جاتا تو حالت مزید خراب ہو جاتی تھی۔ اس پر اگر کمائی بھی اچھی نہ ہو تو انسان نا امید ہی ہو جاتا ہے۔ بازار پہنچنے تک میری حالت گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت خراب ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں جا کر سب سے پہلے پانی پیا، اس کے بعد اپنے ٹھیلے پر چیزیں وغیرہ رکھنے لگا۔ اتنی گرمی میں لوگ چنا چاٹ کھانے آتے ہی نہیں تھے، بلکہ لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ باہر کم ہی نکلیں۔ اس وجہ سے مجھے گاہک نہیں مل پا رہے تھے۔ آج مجھے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا اور ساتھ میں بجلی کا بل بھی ادا کرنا تھا۔ اگر میں بجلی کا بل ادا نہ کرتا تو اس گرمی میں بجلی کٹ جاتی اور رہنا محال ہو جاتا۔ میرے پاس پیسے بالکل بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنا گلہ کھولا اور دیکھا تو وہاں صرف چند نوٹ رکھے ہوئے تھے۔ اب میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کتنے دن ہو گئے تھے مالک مکان سے وقت ہی نہیں مانگے جا رہا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ اگر آج کرایہ ادا نہ کیا تو گھر سے نکال دوں گا۔ مصیبتوں کا پہاڑ ایک ساتھ میرے اوپر ٹوٹ پڑا تھا۔ اس بارے میں نے گھر میں اپنی بیوی اور ماں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ الٹا مجھے ہی اس سب کا ذمہ دار ٹھہراتی۔ پورا دن ہو گیا تھا مجھے ٹھیلا لیے وہاں کھڑے، لیکن ایک بھی گاہک نہیں آیا تھا۔ آس پاس کے دکاندار کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں کوئی بھی چنا چاٹ خریدنے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، کیوں خود کو خبار کر رہے ہو؟ لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ کسی نہ کسی امید پر میں وہاں کھڑا تھا۔ رات گہری ہونے لگی اور تمام دکاندار دکانیں بند کر کے وہاں سے جانے لگے۔ بازار تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ آج تو تھوڑی سی بھی دہاڑی نہیں لگی ہے، شاید مجھے واپس چلے جانا چاہیے۔ اس خالی بازار میں اس وقت آخر کون آئے گا؟ یہی سوچ کر میں اپنا سامان سمیٹنے لگا، لیکن تبھی مجھے آواز آئی کہ چاٹ والے مجھے چاٹ دے دو۔ یہ سن کر میں نے خوشی سے فوراً سے سر اٹھایا کہ شکر ہے کہ ایک گاہک تو آیا ہے، لیکن سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہاں تو میرا نام عمران ہے اور میں ایک چھوٹے سے دیہات کا رہنے والا ہوں۔ غربت کی چکی میں پستے میں زندگی کے بہت سے ایسے رخ دیکھے ہیں اور ایسی تلخیاں دیکھی ہیں کہ زندگی کے اچھے پہلو سے میرا بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ بہت چھوٹی سی عمر میں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا تھا اور اپنی پیدائش کے وقت اپنی ماں کو۔ اماں کی وفات کے بعد ابا نے دوسری شادی کی تھی اور شادی کے 2 سال بعد ہی مجھے اکیلے یتیمی میں اس دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ دوسری بیوی سے میرے باپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ابا کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ ہی رکھا۔ کہنے کو تو ساتھ رکھا، لیکن اس کے پیچھے چھپی وجہ مجھے برسوں بعد جا کر پتہ چلی۔ دراصل میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار پہلے ہی ان سے تنگ تھے۔ جب ابا نے ان سے شادی کی تو وہ اس بات سے خوش ہو گئے کہ اب وہ بار بار ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گی اور کسی کو تکلیف نہیں دیں گی۔ لیکن ابا کی اچانک وفات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ سوتیلی ماں اس بات کو اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ ایک بار جب وہ اپنے میکے سے نکل آئی ہیں تو اب ان کے بھائی اور بھابھی دوبارہ انہیں وہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ایسے میں اگر وہ یہ گھر بھی چھوڑ کر چلی جاتی ہیں تو ان کے پاس ان کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں بچے گا۔ میری صورت میں ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کا اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو پانے کا۔ یہی سوچ کر انہوں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے اس بچے کی دیکھ بھال میں کروں گی۔ یہ میرے پاس میرے مرحوم شوہر کی امانت ہے۔ بے شک یہ میرا سگا بیٹا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں اسے اپنے ہی بچوں کی طرح پالوں گی۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو ان سب کے درمیان میری سوتیلی ماں کی خوب واہ واہ ہوئی۔ سب نے ان کے اس فیصلے کو سراہا اور کہا کہ ایک یتیم بچے کو وہ سہارا دے رہی ہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سہارا دینے کے بہانے وہ اپنا فائدہ پورا کر رہی ہیں۔ میرے ایک دور کے چچا تھے، وہ مجھے گود لینا چاہتے تھے، لیکن سوتیلی ماں نے منع کر دیا۔ گھر کا خرچہ شروع میں وہی اٹھا رہے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، کام نہیں کر سکتا تھا، انہیں محنت کرنے کی عادت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شوق تھا۔ ایسے میں گھر کا خرچہ میرے دور کے چچا ہی پورا کیا کرتے تھے، لیکن ان کی بیوی اور بیٹوں کو یہ بات منظور نہیں تھی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد چاچا نے
خرچہ دینا بند کر دیا۔ گھر میں کوئی جمع پونجی بھی نہیں تھی، کیونکہ میرے ابا صرف ایک مزدور تھے، جو بھی روزانہ کا کماتے تھے لا کر گھر پر خرچ کر دیتے تھے۔ کوئی بچت نہیں تھی۔ جب میری سوتیلی ماں نے دیکھا کہ گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں اور خرچہ چلانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، تو مجھے کم عمری میں ہی ایک چھوٹے سے ہوٹل میں لے گئیں اور وہاں جا کر ہوٹل کے مالک سے کہا کہ یہ میرا سوتیلا بیٹا ہے، آج سے یہ یہاں پر کام کاج کرے گا، جو بھی کمائے اس کے ہاتھ میں رکھنے کی بجائے مجھے لا کر دینا۔ ہوٹل کے مالک نے فوراً ہاں کر دی اور مجھے وہاں بیرے کا کام سونپ دیا۔ شروع میں مجھے کام بالکل نہیں آتا تھا اور ہوٹل کا مالک بھی بہت ظالم تھا، ذرا سی کوتاہی پر خوب مارتا۔ اس کے پاس چمڑے کا ایک بیلٹ تھا، اس سے مارا کرتا تھا۔ میرے جسم پر اب بھی اس مار کے نشانات موجود ہیں۔ میں جو بھی کماتا ہوٹل کا مالک وہ میری سوتیلی ماں کو دے دیتا۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں آتا تھا اور سوتیلی ماں مجھے خرچے کے لیے کوئی پیسے نہیں دیتی تھی۔ میں پھٹے پرانے کپڑے اور جوتے پہن کر گھوما کرتا تھا، یہاں تک کہ عید پر بھی مجھے کوئی چیز نہیں لے کر دی جاتی تھی۔ ہوٹل میں کام کرتے ہوئے مجھے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میں معمول کی طرح اپنا کام نپٹا کر ہوٹل سے نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے وہاں مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ ہوٹل کے باورچی خانے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو باورچی خانے میں کون ہے، جبکہ سارے کے سارے لوگ جا چکے تھے۔ ہوٹل چونکہ بند میں ہی کرتا تھا، اس لیے ابھی نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ ان آوازوں نے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے پاس پڑا ایک ڈنڈا یہ سوچ کر اٹھایا کہ شاید اندر کوئی چور ہو۔ جو ہی وہ مجھے نظر آئے گا میں فوراً سے اس کے سر پر ڈنڈا برسا دوں گا۔ یہی ارادہ باندھ کر میں احتیاط سے باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ سامنے کوئی چولہے کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ میں ابھی اس کے سر پر ڈنڈا برسانے ہی لگا تھا کہ اس نے اچانک سے مڑ کر دیکھا، اور یہ دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ڈنڈا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا، کیونکہ وہاں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی اور اس کے چہرے پر حد سے زیادہ معصومیت تھی، لیکن اس نے لباس لڑکوں والا پہن رکھا تھا۔ میں نے حواسوں میں واپس آتے ہی اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم کون ہو اور یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ ہوٹل تو بند ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے چہرے پر بے چارگی کے تاثرات لا کر مجھ سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے دے دو۔ میں نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، بہت مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، میری مدد کر دو۔ وہ مجھے بہت ہی معصوم اور مجبور لگ رہی تھی، اس لیے میں نے اسے ایک طرف بیٹھنے کو کہا اور فریج سے تھوڑا سا کھانا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کھانا دیکھ کر شاید اس کی بھوک چمک اٹھی تھی، فوراً سے اس نے سب کچھ کھا لیا۔ میں جانتا تھا کہ کل مالک مجھے خوب ڈانٹے گا اور کہے گا کہ رات کو جو کھانا بچا تھا وہ کہاں گیا، کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب رکھتا تھا اور شاید میری تنخواہ سے اس کے پیسے بھی کاٹ لیتا۔ لیکن اس معصوم اور بھوکی لڑکی کی مدد کر کے مجھے دلی سکون میسر آ رہا تھا، اس لیے مجھے مالک کی ڈانٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں چپ چاپ ایک طرف بیٹھی اس لڑکی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کئی دن کی بھوکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے سارا کھانا ختم کر دیا۔ سب سے زیادہ تو اس نے گوشت کھایا تھا۔ اتنی چھوٹی سی لڑکی اتنا زیادہ گوشت کیسے کھا سکتی ہے؟ مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ میں تمہارا یہ احسان یاد رکھوں گی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخر یہ چھوٹی سی بچی مجھے احسان کا بدلہ کیا دے سکتی ہے۔ خیر، میں نے کسی بدلے کے عوض تو یہ کام نہیں کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اب میں یہ ہوٹل بند کرنے والا ہوں، چلو اب تم بھی باہر نکل جاؤ۔ ہم دونوں باہر آئے۔ میں نے ہوٹل کے دروازے کو تالا لگایا اور اس کے ساتھ چلنے لگا۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی۔ گھر جانے کے لیے ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا۔ شاید اس کا کوئی گھر نہیں تھا یا وہ راستہ بھٹک گئی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا تو وہ فوراً سے گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، میرا گھر یہاں سے قریب ہے۔ بھوک کی وجہ سے چل نہیں پا رہی تھی، اس لیے کھانا کھانے کے لیے اس ہوٹل میں آ گئی۔ اب میں جا سکتی ہوں، لیکن میں اس چھوٹی سی لڑکی کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ حالانکہ میں خود بھی کم عمر تھا، لیکن میری بات الگ تھی، کیونکہ میں ہر روز رات کے وقت اس راستے سے گزر کے گھر جاتا تھا اور ان راستوں کے خطرات سے پوری طرح واقف تھا۔ اس لیے میں نے اس لڑکی پر زور دیا اور کہا کہ رات کے اس پہر تمہارا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے۔ صبح کے وقت میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ تم ابھی چھوٹی ہو، تمہیں اس طرح گھر سے باہر نہیں گھومنا چاہیے۔ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں، تمہارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور کہنے لگی کہ نہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا،
کیونکہ میں کسی کو نظر نہیں آ سکتی ہوں۔ اس کے اس عجیب سے جواب نے مجھے حیرت میں ڈالا، اور میں نے اس سے کہا کہ تم کسی کو کیوں نظر نہیں آ سکتی ہو؟ دیکھو مجھے تو نظر آ رہی ہو۔ لیکن اس نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ایک سنسان سے راستے کی طرف چلنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میرے ساتھ میرے گھر تک نہیں چلنا چاہتی تو میں ہی اس کے پیچھے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے اس کے گھر تک اس کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ یوں وہ میری نگاہوں کے سامنے باحفاظت اپنے گھر تک پہنچ جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا۔ راستے میں اسے کسی مصیبت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت خود کو ایک بہت ہی مضبوط اور بہادر مرد تصور کر رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ دیر بعد ہی میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو مجھے شدید خوف میں مبتلا کر دے گا۔ وہ جس سڑک پر چل رہی تھی وہ پاس بنے ایک جنگل کی طرف جاتی تھی۔ وہ جنگل کافی زیادہ گھنا تھا، عام طور پر وہاں کوئی بھی انسان نہیں جاتا تھا۔ میں بچپن سے اس علاقے میں رہ رہا تھا، لیکن اس جنگل میں کبھی بھی جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ محلے والوں سے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ اس جنگل میں کچھ خونخوار جانور رہتے ہیں، جو بھی اس جنگل میں جاتا ہے وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ بچپن سے ان باتوں کو سن سن کر میں نے کبھی اس جنگل میں جانے کا سوچا نہیں تھا، لیکن مجھے اس بات پر کافی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ لڑکی اس جنگل کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ اس راستے کے آخر میں صرف جنگل ہی آتا تھا اور کوئی جگہ نہیں۔ میں اسے مسلسل پیچھے سے آوازیں دیے جا رہا تھا کہ لڑکی میری بات سنو، لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے میری آواز سنائی ہی نہ دے رہی ہو، یا وہ کسی اور ہی دنیا میں مگن ہے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی تاکہ اس تک پہنچ سکوں۔ اس کے قریب پہنچ کر میں نے اس سے کہا کہ میں کتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں، آخر تم میری بات کیوں نہیں سن رہی ہو؟ دیکھو یہاں سے آگے مت جاؤ، یہ راستہ تو جنگل کی طرف جا رہا ہے۔ تم جنگل میں اتنی رات کو کیا کرنے جاؤ گی؟ وہاں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو اور پھر صبح اپنے ماں باپ کے پاس چلی جانا۔ لیکن میرے کہنے پر بھی وہ نہیں رکی اور آگے بڑھتی ہی گئی، اور مجبوری میں بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ جنگل کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی اور مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر مجھے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم واپس چلے جاؤ، یہاں سے آگے تمہاری دنیا ختم ہو جاتی ہے اور میری دنیا شروع ہوتی ہے۔ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی کہ کیسی دنیا اور کون سی دنیا، میری اور اس کی دنیا میں کون سا فرق ہے جو وہ اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ میں الجھن کا شکار تھا اور جنگل کو دیکھ کر خوف زدہ بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی کوئی بھی پرچھائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں یہ تمام صورتحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس جنگل میں مت جاؤ، یہ جنگل بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک بار تم اس جنگل کے اندر داخل ہو گئی تو واپس نہیں آ سکو گی۔ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے جنگل میں قدم رکھ لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں یا اس کے ساتھ جنگل کے اندر جاؤں۔ اگر میں یہاں سے واپس چلا جاتا تو میری جان بچ سکتی تھی، اور اگر میں اس کے ساتھ جنگل میں قدم رکھ دیتا تو شاید میں اس کی جان بچا سکتا تھا۔ میں ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میری نگاہوں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر میں نے بنا سوچے سمجھے جنگل میں قدم رکھ دیا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے اس گھنے اور اندھیرے جنگل میں نہ جانے وہ کہاں کھو گئی تھی۔ میں اب سچ میں بہت پریشان ہو رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو گیا تو میں تو اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ آیا تھا۔ آخر وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گئی ہے؟ ابھی تو میری نگاہوں کے سامنے ہی وہ اس جنگل میں داخل ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے جنگل میں قدم رکھا وہ مجھے نظر آنا بند ہو گئی۔ میں نے زور زور سے چلا کر اسے آوازیں دیں۔ پورے جنگل میں میری آواز گونج رہی تھی، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے دماغ میں لوگوں کی باتیں مسلسل گھوم رہی تھیں۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور سوچا کیوں نہ میں اس جنگل سے فوراً واپس نکل جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی یہیں رہتی ہو اور اسے یہاں آنے کی عادت ہو۔ حالانکہ میرا دماغ اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اتنے گھنے جنگل میں وہ معصوم سی لڑکی رہائش پذیر ہوگی، لیکن مجھے اب اپنی جان کا خطرہ بھی لاحق ہو گیا تھا۔ جلد سے جلد یہاں سے نکلنا ہی بہتر تھا۔ یہی سوچ کر میں نے واپسی کے راستے کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے، لیکن ایک دم سے مجھے ایک آواز آئی۔ یوں لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم دروازہ بند ہوا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے اس بات کا علم ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے جس جنگل میں قدم رکھا تھا وہ ایک قلعے میں تبدیل ہو گیا تھا اور اس کا بھاری دروازہ بند ہو گیا تھا۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے شدید خوف محسوس ہونے لگا کہ اچانک سے جنگل قلعے میں کیسے تبدیل ہو گیا۔
یقیناً لوگ سچ کہتے ہوں گے، یہاں پر آنے والے لوگ زندہ بچ کر نہیں جاتے ہوں گے۔ میں ایک ایسا انسان تھا جس نے خود ہی اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال دیا تھا، اور اب اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ مجھے سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ جانے کہاں سے کھو گئی تھی، اور اب میں اس مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ میں گھر کیسے واپس جاؤں گا، اور اگر وقت پر گھر نہ پہنچ سکا تو میری سوتیلی ماں مجھے بہت برا مارے گی۔ یہ سب سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے بھاگ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی اور دروازہ نہیں تھا اور نہ ہی وہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نظر آ رہا تھا۔ میں حد سے زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ اسی وقت مجھے وہ لڑکی ایک کونے میں بیٹھی نظر آئی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تم اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی، اور ہم جنگل سے یہاں کس جگہ پر آ گئے ہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے اس جنگل سے باہر نکالو۔ میں نے غلطی کی جو اس جنگل میں قدم رکھا۔ اس نے مجھے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں یہاں سے نکال دیتی ہوں، اور آئندہ دوبارہ یہاں پر کبھی مت آنا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ مجھے ساتھ لیے اس دروازے کے قریب آئی اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے اشارہ کرتے ہی دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا باہر جنگل تھا۔ میں اس کی رہنمائی میں آگے چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ رک گئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک سے رک کیوں گئی، لیکن تبھی مجھے اپنا سر بوجھل ہوتا محسوس ہونے لگا اور مجھے چکر آنے لگے۔ میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میں جنگل کے بالکل باہر پڑا ہوا تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے دیکھا صبح ہو چکی تھی، دن چڑھ چکا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ساتھ کل کیا ہوا تھا۔ وہ لڑکی کہیں نہیں تھی۔ میں گھبرا کر وہاں سے اٹھا اور بھاگتا ہوا گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو اماں مجھ سے کہنے لگی، پوری رات تو کہاں تھا؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے بہت تیز بخار ہو رہا تھا، لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے مجھے کام پر بھیج دیا۔ ہوٹل کے مالک نے مجھے خوب باتیں سنائی کہ کل رات تم نے کھانا کہاں غائب کیا ہے۔ مجھے اب ان تمام چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ اگلے کئی دن تک میں اس حادثے کے زیر اثر رہا، پھر آہستہ آہستہ میں اس سب کو بھولنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور میں نے اپنا چنا چاٹ کا چھوٹا سا ٹھیلا لگا لیا۔ اب میں کسی کے زیر دست رہ کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ میری سوتیلی ماں بھی اب بوڑھی ہونے لگی تھی، اس کا زور بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس نے میرے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی کو تلاش کرے گی جو ان کی طرح چالاک ہوگی، اور پھر یوں ہی ہوا۔ انہوں نے ایک لڑکی میرے لیے پسند کی اور میری شادی اس سے کروا دی۔ مجھے لگا تھا شاید میری بیوی اچھی ہوگی، لیکن وہ حد سے زیادہ ناشکری اور زبان دراز تھی۔ اس سے میری غربت سے بہت زیادہ نفرت تھی۔ آج بھی جب میں گھر سے نکل رہا تھا وہ غربت کا ہی رونا رو رہی تھی۔ پورا دن چنا چاٹ کا ٹھیلا لیے میں کھڑا رہا، لیکن کوئی گاہک نہیں آیا۔ رات ہوئی اور جب میں سامان سمیٹنے لگا تو کسی نے مجھ سے کہا کہ مجھے چنا چاٹ دے دو۔ میں نے خوشی سے سر اٹھا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ میرے سامنے پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، میں بہت زیادہ بھوکی ہوں، مجھے چنا چاٹ چاہیے۔ میں نے ایک پلیٹ میں چنا چاٹ ڈال کر اسے دے دیا۔ اس نے 4 پلیٹیں ختم کی اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ میں اس سے پیسوں کا تقاضا بھی نہیں کر سکا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پیسے نہیں دے سکتی۔ سامان سمیٹ کر میں گھر کی طرف جانے لگا۔ میں جس سڑک سے گزر کر گھر جاتا تھا وہ بہت ہی سنسان سی جگہ تھی۔ ٹھیلا گھسیٹ کر گھر کی طرف جاتے ہوئے مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہرگز نہیں تھا کہ میرے پیچھے کون آ رہا ہے۔ جب بھی میں مڑ کر دیکھتا تو پوری سڑک سنسان پڑی ہوتی اور وہاں کوئی بھی نہ ہوتا، لیکن جیسے ہی میں آگے چلنے لگتا مجھے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ یہ مسلسل ہوتا جا رہا تھا، جس وجہ سے میں خوف میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر کون ہے جو اتنے پراسرار طریقے سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اب میں ٹھیلے کو گھسیٹتے گھسیٹتے تھک چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کونے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کیا جائے۔ یہی سوچ کر میں نے ٹھیلا ایک طرف کھڑا کیا اور خود ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میرے رک جانے پر وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، ہر طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی، لیکن میں تو اس تاریکی کا عادی تھا، مگر اس طرح کی آوازوں نے کبھی میرا پیچھا نہیں کیا تھا، اس لیے اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جلد سے جلد گھر پہنچوں، لیکن ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے میں تھک گیا تھا، میری سانس چڑھ رہی تھی۔ میں بڑھاپے کی طرف گامزن تھا، اس لیے زیادہ دیر تک چلنا میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو جاتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی
اور دل میں درد ہوتا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے بارے میں نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کسی کو پرواہ نہیں ہے، اس لیے بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے تیسے کر کے میں زندگی گھسیٹ ہی رہا تھا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اچانک سے میری آنکھ لگ گئی اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ اتنی پرسکون نیند مجھے کبھی نہیں آئی تھی۔ نہ جانے میں کتنے گھنٹے تک بیٹھ کر سوتا رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا صبح کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور چڑیا کی چہچہاٹ کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے ادھر ادھر اپنے ٹھیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن میرا ٹھیلا وہاں کہیں نہیں تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی میرا ٹھیلا چرا کر تو نہیں لے گیا۔ میرا کمانے کا ایک واحد ذریعہ ہی وہی ٹھیلا تھا، اگر وہ بھی چلا جاتا تو میں کس طرح کماتا؟ میں بالکل ہی لٹے پھٹے انداز میں وہاں بیٹھا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کہیں بھی ٹھیلا نہیں تھا۔ میں مایوس ہو کر تھکے ہارے قدموں سے گھر کی طرف چلا آیا۔ کاش میں نہ سویا ہوتا تو میرا ٹھیلا بھی نہ جاتا، جو کہ میری ساری عمر کی جمع پونجی تھی اور میرے گھر چلانے کا واحد ذریعہ۔ مجھے جب اترے چہرے کے ساتھ گھر آتے میری بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی، کیا بات ہے جو آج اتنا پریشان ہو؟ ویسے بھی تمہارے چہرے پر کبھی خوشی دیکھنے کے لیے نہیں ملتی، لیکن آج کچھ زیادہ ہی پریشان لگ رہے ہو۔ اس وقت پریشانی میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ میں جانتا تھا اسے جواب دینے کا مطلب ہے ایک لمبی بحث میں پڑ جانا، اور میں اس وقت کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے صرف اور صرف اپنا ٹھیلا ڈھونڈنا تھا۔ میں نے آس پاس ہر کسی سے ٹھیلے کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی نے بھی مجھے نہیں بتایا کہ ٹھیلا کہاں ہے۔ تھکا ہارا میں مرکزی بازار تک آ گیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرا ٹھیلا تو بازار میں رکھا ہوا تھا۔ بھاگتے ہوئے ٹھیلے کے پاس آیا اور دیکھا وہاں تو اتنے زیادہ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ یہ پیسے کس نے رکھے ہیں؟ میں نے پریشان ہو کر آس پاس کے دکانداروں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ پیسے تم نے ہی تو کمائے ہیں، اور کون رکھے گا؟ تمہارا ٹھیلا تم خود ہی چلاتے ہوئے پورا دن سے تم یہاں کھڑے چنا چاٹ بیچ رہے تھے، اور اب کہہ رہے ہو کہ یہ کس نے رکھے ہیں؟ میں نے دکانداروں سے کہا کہ میں تو راستے میں ہی سو گیا تھا، میرا ٹھیلا غائب ہو گیا تھا تو اسے تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ جب بازار آیا تو دیکھا ٹھیلا یہاں پر ہے اور اس پر اتنی زیادہ رقم رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تو کوئی چنا چاٹ نہیں بیچا۔ تم سب کو پتہ ہے آج کل میرا کام بالکل نہیں چل رہا۔ یہ سن کر وہ سب بھی حیران اور پریشان ہو گئے۔ مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ آخر یہ رقم کس نے رکھی ہے اور میرا ٹھیلا کون لے کر آیا، چنا چاٹ کس نے بیچا؟ لیکن ان تمام سوالوں کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ خیر، جس کسی نے بھی یہ رقم میرے ٹھیلے پر رکھی تھی یہ میرے لیے بہت کام آنے والی تھی۔ میں آسانی سے اس رقم سے گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل ادا کر سکتا تھا۔ میں نے ٹھیلے کو وہیں چھوڑا اور بھاگا بھاگا گھر واپس آیا۔ مالک کے مکان کو کرایہ دیا اور بجلی کا بل بھروانے چلا گیا۔ آج آخری تاریخ تھی، اس کے بعد مجھے دوبارہ موقع نہ ملتا۔ یہ سب کروانے کے بعد میں گھر کے لیے گوشت وغیرہ خرید کر لے آیا۔ میری بیوی اور ماں گوشت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگیں، لگتا ہے آج تمہاری بہت اچھی کمائی ہوئی ہے۔ شکر تھا کہ وہ لوگ میری کسی بات سے خوش تو ہوئے۔ کچھ رقم میرے پاس بھی بچ گئی تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی اور ماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان دونوں کو یہ رقم دوں۔ میں جانتا تھا وہ دونوں فوراً سے بازار جا کر ساری رقم ضائع کر لیں گی، اور یہ رقم آنے والے دنوں کے لیے میرے بہت اہم تھی۔ آج کل کام اچھا نہیں چل رہا تھا، کیا پتا آج پیسے ملے ہیں، کل ملیں یا نہ ملیں۔ اور مجھے اس بات کا بھی پتہ لگانا تھا کہ آخر وہ کون ہے جس نے میرے ٹھیلے پر چنا چاٹ بیچا ہے، اور اسے خریدار کہاں سے ملے۔ اگلی صبح ہوئی تو میں دوبارہ سے اپنا ٹھیلا لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ آج موسم خوشگوار ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ بارش ہو جائے گی، اس لیے میرا موڈ بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ میں دوبارہ سے بازار میں آ گیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ پورا دن گزر گیا لیکن میری کوئی کمائی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی گاہک میرے پاس آیا۔ جیسے ہی رات کا وقت ہوا اور میں نے ٹھیلا بند کرنے کا سوچا تو اسی وقت آواز آئی، چنا چاٹ والے مجھے چنا چاٹ دے دو، میں بہت بھوکی ہوں۔ میں نے اس آواز کی طرف دیکھا تو میرے سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر بھوک کے آثار تھے اور چہرے سے ہی غربت جھلک رہی تھی۔ میں نے فوراً سے ایک پلیٹ میں چنا چاٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ پورا دن تو ویسے بھی کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے میں اس کی مدد ہی کر دوں۔ میں جانتا تھا کہ وہ پیسے نہیں دے گی کیونکہ اس کی حالت سے ہی لگ رہا تھا۔ کل بھی اس نے مجھے پیسے نہیں دیے تھے اور آج بھی نہیں، اور مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کی غربت دیکھنے کے بعد بھی اس سے پیسے مانگوں۔ وہ ایک طرف بیٹھ کر چنا چاٹ کھانے لگی، یوں لگتا تھا جیسے صدیوں کی بھوکی ہو اور اسے کھانے کا کچھ بھی نہ ملا ہو۔ چنا چاٹ کی 4 پلیٹیں خالی کرنے کے بعد وہ بنا میرا شکریہ ادا کیے چپ چاپ کچھ کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ میں اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا۔ میں جب بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتا
تو کبھی مجھے یوں لگتا جیسے وہ عمر رسیدہ عورت ہو۔ اس کی آنکھیں اس بات کی واضح اعلان کرتی تھی کہ اس نے عمر کا ایک بڑا حصہ گزار دیا ہے، لیکن اس کا چہرہ اور اس کے نقش و نگار اسے ایک معصوم سی لڑکی ظاہر کرتے تھے۔ اس کے چلے جانے کے بعد میں نے اپنا ٹھیلا سمیٹا اور گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف آنے لگا۔ راستے میں تھک ہار کر میں نے ٹھیلے کو ایک جگہ کھڑا کیا اور خاموشی سے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آج میں سوؤں گا نہیں تاکہ میرا ٹھیلا غائب نہ ہو، لیکن دل ہی دل میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے میرا ٹھیلا غائب ہو جائے اور جب میں اسے ڈھونڈوں تو پھر اس پر اچھی خاصی رقم رکھی ہو جس سے اگلے کئی دن تک میرا گھر چل سکے۔ میں بہت مجبور ہو کر ایسی التجا کر رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور سورج کی کرنیں چاروں طرف پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر اپنے ٹھیلے کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں تو ٹھیلا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دل ہی دل میں مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ ٹھیلا وہاں نہیں ہے، لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیلا کسی نے چرا لیا ہو۔ روزانہ مجھے اس ٹھیلے پر رقم ملے ایسا ممکن نہیں ہے، اور اگر میرا ٹھیلا چوری ہو گیا ہو تو میں نیا ٹھیلا کہاں سے لوں گا؟ اب مجھے اچھی خاصی پریشانی ہونے لگی۔ میں بھاگا بھاگا بازار آیا۔ اس بار میں گھر نہیں گیا بلکہ سیدھا بازار ہی آیا تھا۔ جو ہی بازار میں قدم رکھا تو دیکھا میرا ٹھیلا بازار میں موجود ہے اور اس پر گاہکوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ کوئی ٹھیلے پر کھڑا چنا چاٹ کی پلیٹیں تیار کر کے گاہکوں کو بیچ رہا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ آخر کون ہے جو میرا ٹھیلا لے کر بازار آتا ہے اور ان گاہکوں کو بیچتا ہے؟ حالانکہ جب میں بازار میں آتا ہوں تو کوئی بھی گاہک نہیں آتا۔ اس کے آس پاس اتنے گاہک کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ آج میں وہاں جا کر دیکھ ہی لیتا ہوں کہ آخر کون ہے جو ٹھیلے پر کھڑا یہ سب بیچ رہا ہے۔ یہی سوچ کر میں تیزی سے ٹھیلے کے قریب آیا، لیکن جو ہی میں قریب آیا سارے گاہک اور ٹھیلے پر چنا چاٹ بیچنے والا غائب ہو گیا۔ میری نظر ٹھیلے پر پڑی تو وہاں پر اچھی خاصی رقم رکھی ہوئی تھی۔ میں نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں تو سب لوگ اپنے کام میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ تمام لوگ اور چنا چاٹ بیچنے والا صرف مجھے ہی نظر آ رہا تھا اور کسی کو نہیں۔ خیر میں یہ تو نہیں دیکھ پایا تھا کہ کون بیچ رہا تھا، لیکن اندازہ لگا لیا تھا کہ یہاں کوئی موجود تھا۔ میں اس ٹھیلے کے پاس بیٹھ گیا اور اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگا، کہیں بعد میں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ یہ چیز مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھی اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اچھی خاصی کمائی ہو گئی، میں یہاں بیٹھنے کی بجائے ٹھیلا لے کر گھر واپس جاتا ہوں۔ آج آرام کرتا ہوں، ویسے بھی کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی بھی گاہک نہیں آتا ہے۔ میں ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے گھر کی طرف جانے لگا تو دکاندار کہنے لگا کہ کیا ہوا، آج تم بہت جلدی جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ میں نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ پورے راستے میں اسی بارے میں سوچتا ہوا آیا۔ گھر آیا تو بیوی کہنے لگی، رات بھر کہاں تھے؟ تم گھر ہی نہیں آئے اور ابھی اتنی جلدی واپس کیوں آ گئے؟ میں نے اسے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور چپ چاپ آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے لیٹے ہوئے ہی نیند آ جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ویسے بھی رات بھر میں اس پتھر پر بیٹھ کر سوتا ہی رہا تھا۔ اب میرا دماغ سوچوں میں مصروف تھا۔ میں جتنا سوچتا جا رہا تھا اتنا ہی الجھ رہا تھا۔ آخر وہ کون ہے جسے مجھ سے اتنی ہمدردی ہے؟ خیر جو بھی تھا، کم سے کم میرے پاس پیسے تو رہے تھے، اور پیسے آتے ہوئے کسی کو برا لگتا ہے؟ میرے بہت سے مسائل حل ہو رہے تھے۔ پورا دن میں یہی سب سوچتا رہا۔ پھر جو ہی رات ہوئی اور سب سونے لگے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہوئی، اس وقت کون ہوگا؟ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی جو روزانہ رات کو میرے پاس چنا چاٹ کھانے آتی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میرے گھر تک آ جائے گی، اور اسے تو میں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ عجیب سی آواز میں کہنے لگی، آج تم چنا چاٹ بیچنے کیوں نہیں آئے؟ تمہیں پتا ہے نا میں روزانہ رات کو چنا چاٹ کھانے آتی ہوں، تمہاری وجہ سے مجھے بھوکا رہنا پڑتا ہے، اب مجھے جلدی سے چنا چاٹ دو۔ میری بیوی اندر سے کہنے لگی، دروازے پر کون ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ کوئی نہیں، تم جاؤ، میرا ایک دوست آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک لڑکی کو میرے دروازے پر دیکھے اور خواہ مخواہ میں تماشا لگائے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، تم کون ہو؟ آخر تم روز میرے چنا چاٹ کے ٹھیلے پر کیوں آتی ہو؟ لیکن وہ آگے سے غرا کر کہنے لگی، تم نے سنا نہیں، مجھے چنا چاٹ لا کر دو۔ اس کی غراہٹ سن کر مجھے ڈر لگنے لگا۔ میں فوراً سے اندر گیا اور چنا چاٹ لا کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ روز کی طرح اس نے 4 پلیٹیں چنا چاٹ کی کھائیں اور بنا میرا شکریہ ادا کیے وہاں سے چلی گئی۔ اب تو مجھے اس بارے میں تجسس ہوتا جا رہا تھا۔ اگلے دن جب میں اپنا ٹھیلا لیے بازار آیا
تو آج بھی میری کوئی کمائی نہیں ہوئی تھی۔ رات ہوئی تو میں انتظار کر رہا تھا کہ وہ لڑکی آئے اور کھانے کو چنا چاٹ مانگے گی، لیکن وہ لڑکی نہیں آئی۔ مجھے عجیب لگا، کل تو میرے گھر تک پہنچ گئی تھی، اور آخر اسے میرا گھر کس نے بتایا، اور آج وہ یہاں پر آئی ہی نہیں ہے۔ گھر واپسی کے لیے نکل گیا۔ آج میں نے پکا ارادہ کیا تھا کہ میں ادھر سوؤں گا نہیں، بلکہ بیٹھ کر دیکھوں گا کہ وہاں پر کون آتا ہے۔ میں نے ایک سائڈ پر ٹھیلا کھڑا کیا اور پتھر پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن پھر بھی میں خود کو سنبھالے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر وہی لڑکی آئی ہے، اور وہ میرا ٹھیلا لے کر جانے والی تھی۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا سی گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ہو جو روزانہ میرا ٹھیلا لے کر اپنے ساتھ جاتی ہو، آخر تم اس ٹھیلے کا کیا کرتی ہو؟ آج تم مجھے بنا کچھ بتائے یہاں سے ہرگز نہیں جا سکو گی۔ میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں، ورنہ میں تمہیں اپنا یہ ٹھیلا لے کر نہیں جانے دوں گا۔ مجھے ہر حال میں سب کچھ جاننا ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن پہلے تم میرے ساتھ بازار جاؤ۔ میں حیران تو ہوا، لیکن اس راز کو جاننے کے لیے اس کے ساتھ ٹھیلا گھسیٹتے ہوئے بازار کی طرف آ گیا۔ اس نے ٹھیلا ایک جگہ کھڑا کیا۔ ساری طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور ساری دکانیں بند تھیں۔ ایسے میں وہ بازار میں ٹھیلا کیوں لائی ہے، مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ٹھیلا کھڑا ہی کیا تھا کہ اسی وقت بہت سے گاہک آ کر وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ میں حیرت سے منہ کھولے اس سب کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں، اتنی رات کو چنا چاٹ خریدنے کیوں آتے ہیں۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر سب کو چنا چاٹ بیچنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی تھی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ روزانہ یہی لڑکی میرا ٹھیلا گھسیٹ کر لے جاتی ہے اور چنا چاٹ بیچتی ہے، اور رقم وہاں رکھ کر چلی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات جو مجھے اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اگر وہ روزانہ میرے ٹھیلے پر چنا چاٹ بیچتی ہے تو رات کے وقت مجھ سے چنا چاٹ مانگنے کیوں آتی ہے اور اس کی رقم بھی ادا نہیں کرتی۔ جب میں نے یہی سوالات اس سے پوچھے تو کہنے لگی، دراصل میں ایک جن زادی ہوں، جنات کی شہزادی ہوں۔ تمہیں یاد ہوگا سالوں پہلے ایک لڑکی تمہارے پاس آئی تھی جب تم ہوٹل پر کام کرتے تھے۔ اس کے کہنے پر مجھے ماضی کی کچھ دھندلی سی یادیں یاد آنے لگیں۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اس لڑکی کو کیسے جانتی ہو؟ اس کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، وہ لڑکی میں ہی ہوں۔ اگرچہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جنات کی شہزادی ہونے کی وجہ سے میرے چہرے سے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اس رات میں بہت زیادہ بھوکی تھی اور اس ہوٹل میں کھانے کے لیے داخل ہوئی تھی۔ ایسے میں جب تم نے میری مدد کی اور میری پرواہ کی تو میں تم سے بہت متاثر ہو گئی، اور پھر سالوں گزر گئے۔ اس رات جب میں تمہارے پاس چنا چاٹ لینے آئی تو میں بہت زیادہ بھوکی تھی، مجھے حد سے زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں ٹھیلے پر دیکھا تو پہچان گئی۔ مجھے امید تھی کہ آج بھی تم مجھے کچھ کھانے کو ضرور دو گے، اور میری امید کے مطابق تم نے مجھے چنا چاٹ کھانے کو دیا اور مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ تمہیں پیسوں کی حد سے زیادہ ضرورت تھی۔ تمہاری یہ نیکی دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں تمہاری مدد کروں اور تمہارا ٹھیلا لے کر یہاں آ جاتی، اور جو گاہک تمہیں نظر آتے ہیں وہ سارے کے سارے جنات ہیں۔ میں صرف تمہاری مدد کرنے کے لیے یہ سب کرتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے شدید حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سالوں پہلے کی گئی نیکی میرے اتنے کام آئے گی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ حقیقت میں جنات کی ایک شہزادی ہوگی۔ اور جب میں نے اس کے بارے میں جانا تو مجھے اس سے کچھ پل کا خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، جنات کے بارے میں سن کر ہم انسانوں کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس نے اب تک مجھے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ آگے بھی وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اور پھر اس دن کے بعد روزانہ یہی ہونے لگا۔ وہ روز میرے ٹھیلے کو لے کر بازار آ جاتی اور جنات گاہکوں کو چنا چاٹ بیچتی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب روزانہ رات کو اس کے ساتھ بھی میں آیا کرتا تھا۔ میری بیوی حیران ہوتی اور کہتی کہ تم صبح کے وقت کام کرنے کیوں نہیں جاتے، رات میں ہی کیوں جاتے ہو؟ لیکن جب میں اچھی خاصی رقم لا کر اس کے ہاتھ پر رکھتا تو اس کا منہ بند ہو جاتا۔ میرا اچھا گزر بسر ہونے لگا تھا، لیکن وہ جنزادی اب بھی روزانہ رات کے وقت میرے پاس چنا چاٹ کھانے کے لیے آتی ہے، اور آج تک اس نے مجھے کبھی بھی اس کی رقم ادا نہیں کی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔
اللہ حافظ.